باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ آپ کو ہمارے چینل اسلام اینڈ نالج میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ولادت باسعادت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مبشرات و معجزات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام علی خلق عظیم، سلام علی رؤوف رحیم، سلام علی طٰہٰ و یاسین، سلام علی رحمۃ للعالمین، سلام علی لمن المرسلین، سلام علی سید المرسلین، سلام علی امام المرسلین، سلام علی محمد من المرسلین، سلام علی احمد من المخلوقین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورفعنا لک ذکرک، تیرے سائے میں کھڑے ہیں، میرے جیسے تو بڑے ہیں، کوئی تجھ سا نہیں بے شک۔ ورفعنا لک ذکرک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں ایسی شان ہے کہ انسان ساری زندگی بھی صحیح کرتا رہے تو زبانیں گنگ ہو جائیں، قلم ٹوٹ جائیں اور عقل ششدر رہ جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پہلو کی شان کو کما حقہ بیان نہ کر سکیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے ان کی کل تعداد کا صحیح علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن بعض روایات کے مطابق 1,24,000 نبی، 313 رسول آئے، اور ان رسولوں میں سے بھی 5 اولو العزم رسول اور ان سب کے سردار سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ سورہ یاسین جو کہ قرآن پاک کا دل ہے اور جس کے بارے میں روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کو دنیا اور آسمان کے پیدا کرنے سے بھی 1000 سال پہلے پڑھا، تو فرشتوں نے کہا کہ خوشحالی ہے اس امت کے لیے جس پر یہ نازل ہوگی۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ کریم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے جو قرآن حکیم سے ہمیں ملتی ہے، اور کسی پیغمبر کی ایسی شان نہیں ملتی کہ وہ پیدا نہ ہوا ہو اور اس کے ایمان لانے والے پہلے سے موجود ہوں۔ لیکن آپ کی ابھی ولادت بھی نہ ہوئی تھی کہ اس وقت یمن کا ایک بادشاہ گزرا ہے، اس نے سیرت کا مطالعہ کتب صالحہ سے کیا، اور جب مدینے سے گزرا تو اس نے ایک خط لکھ کر شاہی فرمان میں جمع کروا دیا کہ جب مکہ میں نبی پیدا ہو تو میرا یہ خط ان تک پہنچا دیں۔ وہ خط میں لکھتا ہے کہ میں یمن کا بادشاہ ہوں، میں اس بات کے لیے خط لکھ رہا ہوں کہ اگر میری زندگی میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا تو میں آپ کا وزیر بنوں گا اور معاون بنوں گا، لیکن اگر میں آپ کی پیدائش سے پہلے مر گیا تو پھر گواہ رہنا کہ میں آپ پر ایمان لایا۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں، جو کہ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، کہ میں 7 برس کا تھا اور مدینہ میں تھا کہ ایک کاہن بھاگتا ہوا آیا اور کہتا جاتا تھا طلع النجم احمد، احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا، اے لوگو احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا، احمد کا ستارہ مدار میں آ گیا، اور اب اس امت کا نبی آنے والا ہے،
اس امت کا نبی آنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کہتے ہیں کہ وہ شام کی طرف تجارت کے لیے نکلے اور 4 ساتھی تھے۔ وہاں پر یہود کے کچھ علماء آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے بطور خاص ان سب سے ملاقات کی اور پوچھا کہ تم لوگ مکہ سے آئے ہو، اور پھر کہنے لگے کہ تھوڑی ہی مدت رہ گئی ہے، سرزمین مکہ میں اس امت کا نبی پیدا ہونے والا ہے اور اس نبی کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ ہم چاروں نے یہ بات ذہن میں بٹھا لی کہ جس کے گھر میں بھی بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام محمد رکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میرے بیٹے کے گھر میں بھی بیٹا پیدا ہوگا تو اس کا نام محمد رکھوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جبیر بن موتم فرماتے ہیں کہ میں اور میرا ساتھی مکوکس شاہ سکندریہ کے پاس گئے۔ اس وقت تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی تھی۔ وہاں کے بادشاہ نے مجھے کچھ تصویریں دکھائیں۔ وہ مجھے گرجے میں لے گیا اور ایک ایک خانہ کھولتا جاتا تھا اور ان میں سے کچھ تصویریں دکھاتا جاتا تھا۔ پھر اس نے ایک تصویر دکھائی اور میں نے کہا یہ تو وہی محمد ہے جو کہ نبی کہلاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حمل ٹھہرا تو خدا کی قسم ایسا حمل دیکھنے کا مجھے اتفاق ہی نہ ہوا۔ مجھے کبھی محسوس نہ ہوا کہ میرے بطن میں کوئی بوجھ ہے۔ میں نے خواب دیکھا کہ میرے بطن مبارک سے ایک نور نکلا ہے اور اس کی روشنی پوری دنیا پر چھا گئی۔ میں سوچتی رہی کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے۔ ایک کاہن کے پاس گئی تو اس نے کہا کہ جو تیرے پیٹ میں بچہ ہے بڑی شان والا ہے، اس کا دین پورے عالم میں پھیلے گا اور اس کو نبوت حاصل ہوگی۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میں سوچتی رہتی کہ کیسا دین ہوگا اور کیا نبوت ہوگی۔ اسی طرح بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں گزر رہی تھی کہ آواز آئی ابشر ابشر آمنہ، اے بی بی آمنہ تجھے مبارک ہو۔ پھر دوسری مرتبہ وہ کسی پہاڑی علاقے سے گزر رہی تھی کہ آواز آئی کہ تیرے حمل سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نام احمد ہوگا۔ اللہ کی شان کی یہ ساری بزم جس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجائی گئی، ان کے آنے سے پہلے ان کے نام کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ آسمانوں پر آپ کا نام احمد اور زمین پر آپ کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد کا معنی سب سے زیادہ حمد کرنے والا اور محمد کا معنی جس کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کی گئی۔ وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، اور اس عظیم رسول کی بشارت دینے والا ہو جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ اور قرآن مجید میں 4 جگہ محمد فرمایا صلی اللہ، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور فرمایا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صفاتی نام بھی قرآن مجید میں ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ محمد تو قرآن میں ہے لیکن اللہ نے کہیں بھی یا محمد نہیں کہا۔ ہاں حضرت عیسیٰ کے لیے فرمایا یا عیسیٰ، حضرت موسیٰ کے لیے فرمایا یا موسیٰ، حضرت آدم کے لیے فرمایا یا آدم، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب سے پکارا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ ہر نبی کو نام سے پکارا گیا لیکن ہمارے سیدی مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب سے پکارا گیا۔ یہ بھی اعزاز ہے کہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آشکار ہو، اور شان و اہتمام کا انداز دیکھیے کہ اس بستی میں پیدا کیا گیا جو کہ بہترین بستی ہے، اور اس شہر کی قسمیں کھائی گئی ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد، مکان بھی سب سے بہتر اور زمان بھی سب سے بہتر، ربیع الاول جو کہ سب سے اچھا موسم ہوتا ہے، اور پھر سن 1 عام الفیل جس میں کفر کی قوتوں کو ختم کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل 2 سپر پاورز تھیں، کیسر و کسرا، یعنی فارس اور روم، اور ایسا مقام اللہ نے پسند فرمایا جہاں ان دونوں کا اثر نہ ہو۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مقام پر مبعوث کیا جو دنیا کا مرکز اور سینٹر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایات کے مطابق 9 ربیع الاول اور بعض روایات کے مطابق 12 ربیع الاول سن 1 عام الفیل یوم دوشنبہ کو صبح کے وقت پیدا ہوئے اور 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی کی تاریخ تھی، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ مختون اور مسرور پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ بعض روایات میں بتایا جاتا ہے کہ ولادت کے وقت بعض واقعات نبوت کے پیش خیمہ کے طور پر ظہور پذیر ہوئے، یعنی ایوان کیس و کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے، مجوس کا آتش کدہ بجھ گیا، بحیرہ سادہ خشک ہو گیا اور اس کے گرجے منہدم ہو گئے۔ اور بی بی آمینہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ عام بچوں سے یکسر مختلف تھے۔ آپ نے پیدائش کے فوراً بعد دونوں ہاتھ زمین پر رکھے اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، اور بی بی فرماتی ہیں کہ میرے منہ سے غیر ارادی طور پر نکلا اللہ اکبر، لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سوہے تجھ کو شہید و سرا جانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولادت کے بعد بی بی آمینہ نے آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب کو اطلاع بھجوائی، وہ شادہ و فرحاں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خانہ کعبہ میں چلے گئے اور آپ کا نام محمد تجویز کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس دن آپ کی پیدائش ہوئی اس وقت مکہ میں ایک بہت بڑا کاہن تھا جو کہ بڑے عرصہ سے پہاڑوں سے باہر نہیں آیا تھا، وہ بھی اس دن بیوقوفوں کی طرح بھاگتا ہوا آیا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ پوچھتا جاتا تھا کہ اے مکہ والو، آج رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں، عبد المطلب کے گھر۔ کہنے لگا مجھے جلدی سے عبد المطلب کے گھر لے چلو۔ عبد المطلب اسے دیکھ کر حیران رہ گئے اور کہنے لگے تم تو ایک عرصہ سے پہاڑوں سے باہر نہیں آئے تھے۔ وہ کہنے لگا عبد المطلب میرے پاس وقت نہیں، مجھے جلدی سے وہ بچہ لا کر دکھاؤ۔ عبد المطلب کہنے لگے کہ وہ بچہ میرے نہیں، میرے بیٹے عبداللہ کے گھر پیدا ہوا ہے اور عبداللہ کی وفات ہو چکی ہے۔ عبد المطلب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے تو تاریخ بتاتی ہے کہ اس راہب نے چیخ کر کہا ولیدہ نبی ہذہ الامہ، اس امت کا نبی پیدا ہو گیا، اور پھر وہ بے ہوش ہو کر گر گیا، اور جب اٹھا تو دیوانوں کی طرح کہتا جاتا تھا کہ بنو اسرائیل سے آج نبوت چلی گئی، اور وہ دیوانوں کی طرح واپس چلا گیا۔ یہ محض اتفاقات نہیں بلکہ سیرت کے مطالعہ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کس کس پہلو سے انتظامات کیے گئے۔ ولادت سے قبل بادشاہوں کے گھر میں تصویریں ہیں اور زبان زد و عام ہیں، عالم، راہب، کاہن سب ان کے آنے سے پہلے مبشرات دے رہے ہیں۔ زمین تو زمین آسمان پر پہرے تک لگ گئے، اور شیطان جنوں کا پیچھا کرنے کے لیے شہاب ثاقب آسمان پر برسائے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ایک روز بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی تھی کہ ایک شخص گزرا۔ حضرت عمر نے کہا تم مجھے کاہن محسوس ہوتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں کاہن تھا، لیکن میں نے کہانت چھوڑ دی ہے، اب اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے۔ حضرت عمر نے کہا اچھا تو پھر اپنی کہانت کے دور کا کوئی واقعہ تو سناؤ۔ اس نے کہا کہ میرے پاس اس وقت جنوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ایک روز ایک جن آیا تو بڑا پریشان تھا، میں نے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ تمہیں نہیں پتا، آج ہمارے کھانے نہیں پکے، آج تو ہم نے اپنے دیگچے بھی پھینک دیے ہیں، آج تو زمینوں اور آسمانوں میں شور ہے، آج اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب
بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نصر بن کنانہ بن معد بن عدنان۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر ان میں سے بھی 2 گروہوں میں سے مجھے سب سے اچھے گروہ کے اندر رکھا، اور پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلہ میں بنایا، پھر گھروں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھر کے اندر بنایا، لہٰذا میں ذات کے اعتبار سے بھی اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے لحاظ سے بھی بہتر ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔